الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزادات فيزه المبسوط الدرر الغرر. به الهدايا ومنه البدايا وإليه النهايا، بحمده الوقايا ونقاية الدرايا وعين العنايا وحسن الكفاية. والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام، مالكي وشافعي أحمد الكرام. يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو يوسف، فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط. البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على من أخي الغفار، وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق. منه يستمد كل نهر فائق، فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر. المنزه وجوبا عن الأشباه والنزائر، مغني السائلين ونساب المساكين. الهاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي، الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي. عدة النوازل وأنفع الوسائل بإسعاف السائل لعيون المسائل. عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل، وعلى آله وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى. لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنان الكريمين، كل منهما نور العين ومجمع البحرين. وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته، خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم 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 وابنه الأكرم الغوث الأعظم. ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء، جامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے جی. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ درود بھی پڑھے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان زائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر كالغفران في الأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير محترم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة من قدائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ما رنحت عذبات البان ريح سبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء بعثته
كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على ودم ودوا الفرار فقادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم ضاعت قلوب العدا من بعثهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم سل هنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول خطف لهم أدهى من الوخم آپ تو ایک کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دبا جنباز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا ہوند جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دنال وکھی عالم شاد عز نیاز اللہ بعد تیرے جس شان آلہ پاک ذات و شان لولاک دہ اکھ جان دنوں سرم نور والا اس نور دے پیر دی خاک دہے جس روز دے حال تھی دل کمن او روز غم خار غمناک دہے عالم شاد تھی لکے درود اسنو جڑ شاہ زمین افلاک دہے سب تینال جو نیوں لاندے مدھار کے دل نہ ڈول دینے شان دولتاں تاج تیراج دولت گلیار دلدار تیرول دینے شان دولتاں تاج تیراج دولت گلیار دلدار تیرول دینے جلوے یار دے کہ حیران ہونگے چپ چاپ رنجے کدی بول دے نہیں عالم شاہ آگا جو ہو جاندے وہ یار دے بھیت نہ کھول دے نہیں عشق دے کا ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان دئی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دئی ہمت ہر آدھا کم عشق نہیں کم شیر جوان دلیر دئی عالم شاہ میں عشق دکی دسان صبر دین ایمان اسلام دئی زلف دے پیچ کمن اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی ان پھا فراق دا گل پایا دس نو جانیا جھڑکنا کی لگی جاگ تا کنی دیاس ہوئی کچھ دودھ نو آل مردکنا کی عشق اریج دی پین کھڑے عشق اریج دی پین کھڑے کون آکھ دے جان بچا لیندہ کونی
عشق دا شیر دلیر ظالم ان چھڑیا اٹھ کے دھا پیندا جدو نظر جما کے گھور پوے جھگڑے گہران دے سارے مٹا دیندا عالم شاہ توڑ چڑھ دے ہو جنان دا بھا پیندا ہار ہار کی عالم بن ہمت توڑ چڑھ دے جنان دا بھا پیندا توڑ چڑھ دے جنان دا بھا پیندا دوتیاں نو کری رد ربا دوتی میں نا حاصل تھی نا پرور لو دوتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراجم منیر پچھے صدیق عمر عثمان پچھے نبی پاک دے لاڈل ویر پچھے مسموم شہید مغموم پچھے مائی فاطمہ دے خون نیر پچھے دیکھ داد بے داد نو شاد رکھی عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے ذاکران شاکران صابران دے نال تائب دے استغفار پچھے صوفی صاحب دے پاک خیال پچھے مناجات دے وقت اسحار پچھے قربان والیاں عارفاں واصلان دے ابدال ابرار احرار پچھے عالم شاہ تھی رکھی نگاہ سایاں بارہ منزلان دے اسرار پچھے عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں بارہ منزلان دے اسرار پچھے عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں بارہ منزلان دے اسرار پچھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم شفیع معظم نبی محترم تاجدار انبیاء شافع روز جزا شب اسرا کی دولہ مالک ہر دو سرا صدر کائنات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ مولا کریم قائد عظیمت حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سک اللہ سراء و جعل الجنت مسواء آپ کا فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری فرما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی امیر جانشین امیر المجاہدین قائد عظیمت حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب
اطال اللہ عمرہ اور جانشین امیر المجاہدین حضرت علامہ اکثر رضوی حافظ محمد انس رضوی صاحب اور میرے مولا آپ بابا جانی کی پورے خاندان کی حفاظت فرمائیں. آپ کے عشق رسول میں سے حضور امیر المجاہدین کے عشق رسول میں سے ایک قطرہ یہ جو آپ کے عرس کی یاد بنا کر بیٹھے ہیں اس سردی کے موسم میں آدھی رات تو تقریباً گزر چکی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنی چاہت سے بیٹھے ہیں. تو بابا جانی حضور امیر المجاہدین تسی خود فرماندے سی سخیاں نے مالک کمینے دا حصہ ہوندا اسی سارے کمینے بیٹھے ہیں تو سنے بڑے سخیو اپنے اس کے رسول وچوں اے انہاں سارا قطرہ سانو سارے نوں عطا فرما دے. زیادہ نہیں پر تھوڑا جہا نہیں سارا جنہ سی سامنے لئی. میرے دائیں طرف مجھ سے پہلے بہت ہی مدلل مفصل اور بڑے ہی محبت بڑے انداز سے حضرت علامہ مفتی لیاقت علی رضوی صاحب اطال اللہ عمرہ آپ بڑی احسن انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عمر میں اور زور قلم میں اور اضافہ فرمائے. بانیان محفل عاشق حسین بٹی صاحب ہیں جڑے میں نے دے بھی نہیں پتا ہائے ہائے کیا بات ہے گل ہے نا جی کنیکشن دی بندہ پتہ نہیں جتھے کیڑی کی جانی ایک کی جانی بندہ رہندا بندے نے تار جڑی اس بابے دی یاد آ ہی جاندی. اللہ تعالیٰ تواڈے دعاں بیٹے نو غیرت مند عالم بنائے. آمین. گلفام تے دوسرے دا کی نام ہے بدر کمال ہے جناب سبحان اللہ بدر الاسلام صاحب اور باقی جناب ہماری یہ پی پی 241 کے امیر صاحب بھی ہیں نائب امیر صاحب بھی ہیں. ہاں جی اچھا جی ہوں اس طرح ہے کہ بھائی اویس بھائی میں نے تو سارے دے نام ہی نہیں آندے جی امیر کیڑے ہیں جی ماشاء اللہ جناب دیکھو نا تے جتنے بھی جناب دو پی پیاں نے ذمہ داران حاجی صاحب اللہ اکبر جناب سبحان اللہ جی سادات بھی بیٹھے دیکھو نا بابو عثمانی دی اولاد بیٹھی تاں ہی میں کیا جناب کہ اللہ یار والے پیر دے پیچھے ساڑے مگرو ہسنا لا دے جی دوسرے شادی سے نماز شریف پڑھی جناب کمال کر دیتی شاہ انہوں نے جی طیب شاہ صاحب ہیں جی اچھا توسی فرما رہے سی اچھا اچھا باقی جناب جتنے سارے قائدین کھلوتے ہیں جناب اس میں گرامی میں نے نہیں آدھی کی اس میں گرامی جناب دا حمید اللہ صاحب کیڑی ڈیوٹی آپ دی ذمہ داری کیڑی اچھا اچھا جناب دی یہ تو ساڑے ذمہ دار ہیں کیڑی پی پی دے سرپرست نے جی یار ایک بندہ تعارف کرا دو میں نے تک میں تعارف ہی ہو جائے تو پتہ بھی لگ جائے سارے غلام ہیں جی حضور دے جی جی پی پی 240 دے امیر ڈاکٹر الدین صاحب ماشاءاللہ جی جی پی پی 240 دے نام زمین نشان شاہ سبحان اللہ بسم اللہ میں بندنا چیز طریقے جو ظاہر پی پی 240 سبحان اللہ سلام بات جی کریں گے خالی نفیات دشمن نہ ہی دسو بس تاکہ نفر سے اپنا کم جاری کریں سارے صاحب ادھر تشریف فرمان ہیں جتنے بھی یاد مداران بیٹھے نا کارکنان بیٹھے تو سارے دو ہتھاں سلوٹ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے کہ تسی ناموس رسالت دے مشن واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ نام کھلوتے ہو انشاءاللہ کھلوتے ہو کہ نہیں تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو جگہ مل جائے گھر پاپوش گائے یار میں مجھ کو پاپوش گائے کنوں کہنے جب سے میرے محبوب جتیاں اتاری انہوں پاپوش گاہ کہنے
جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو. جائے لطف آ رہا ہے، تصور خالی کرو کہ میں کی کہہ رہا ہوں. جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، خوشا یہ مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے. خوشا یہ مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے. تیری جشن رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. ہیں جی اگلا شعر جڑا اسے نچن لگ پینا. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری. پاپوش برداری کی محبوب دے نارائن چپ کے سینے. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. سکندر ہو جنہیں ساری دنیا نے حکومت کی تھی، سکندر ذوالقرنین. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، تیرا اس پار بہتر ہے تیرا اس پار بہتر ہے. تیرا اس پار بہتر ہے تیرا اس پار. آگے حاصل کلام شعر ہے. میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے. ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار. تو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ سنو. اللہ کریم نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، میرے حبیب اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. وہ وقت یاد اور جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں بھی تھوڑے نال ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے قدموں کو ثابت کرو، مضبوط کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں اسلام کا روب ڈال دوں گا. اسلام کی ہیبت، اسلام کا دبدبہ ڈال دوں گا. آگے فرمایا فاضربوا فوق الاعناق، انہاں دی دھونا تے مارو. گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. تیرے نور سے انقلاب آئے گا، بجلی تیرے نور سے انقلاب آئے گا. سرطن سے جدا کدھر سے ہوتا ہے؟ وہ سرطن سے جدا کدھر سے ہوتا ہے؟ یہاں سے. اللہ کی فرما رہا فاضربوا فوق الاعناق، انہاں دی دھونا تے مارو. کہندے حدیث ضعیف ہے، کہندے حدیث ضعیف ہے. تھوڑے سامنے قرآن کی آیت پڑھا، نام سپارہ سورہ انفال، سورہ انفال کا 1 دوسرا رکوع. فاضربوا فوق الاعناق، انہاں دی دھونا تے مارو. آگے فرمایا فاضربوا منهم كل بنان، انہاں نے ہر جوڑ چھٹ مارو. انہوں نے جوڑ ہی بھن دو. کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس واسطے کہ اللہ رسول کے نافرمان ہے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت. تسی صلاۃ التسبیح بھی سنی ہو سی، صلاۃ الاستخارہ بھی پڑھی ہو سی، بھی سنی بھی ہو سی. صلاۃ الحاجہ ہے نا جی، صلاۃ الوتر بولو، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، صلاۃ الظہر،
صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز، صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز. آج ایک نوی نماز دسنی تانوں جگہ تسی سنی ہوئی تو سبحان اللہ، جے نہیں سنی تو آج تانوں نوی نماز ایک دسنے. نوی نماز کوئی ہے فرمائے صلاۃ الطالب، صلاۃ امام ابو داؤد نے عنوان باندھا ہے باب صلاۃ الطالب. کی مطلب یار نماز بڑی چاس والی. باب صلاۃ الطالب، گستاخ رسول کو کوئی بندہ ڈھونڈ رہا ہو تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کیسے پڑھے؟ باب صلاۃ الطالب، امام نے عنوان یہی باندھا کہ حضور فرماون جا گستاخ نو مار کیا کہ غلام منجے مارن تے راہ تے نماز دا ٹائم ہو جائے. ہن حکم ہے کہ گستاخ نو مارنا، قتل کرنا، ادھر اثر دی نماز ہے تو ہن نماز پڑھنی تے یار دا حکم ہی پورا کرنا. تے ایسے موقع تے پھر نماز کیویں پڑھنی؟ صلاۃ الطالب، یعنی گستاخ کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے کی نماز کا بیان. نوی نماز کبھی سنی پہلے؟ ہاں جی، اے بھی تو نماز نے ساڑھے بابا جانی دس گیا بادشاہ. اے نماز کبھی پہلے کہ نسی، ہاں اے تو جنا متھی رگڑوا کے ساڑھے کو اے نماز پڑھا کے وہ اے بھی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اس نماز دی بھی کوئی جان ہے نا کہ جے چاہیں تو مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جے کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہیں پہلو کر اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے جنہ دل وچ پیار نبی دا. جے حضور دا پیار کونی ہمیں متھے گھسان دا فائدہ بھی کونی، رگڑ کے متھا کاڑا تو ہوئے سی لیکن انہوں نماز دا فائدہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ، میں دس دیوا نماز کی میں پڑھنی. تو بندہ گستاخ نو ڈھونڈن جا رہا بھئی انہوں قتل کرنا تے نماز نے ٹائم ہو ونجے تے نماز کی میں پڑھنی؟ نماز حضور دا حکم پہلے مننا یا نماز پہلے پڑھنی؟ جی ہم دیکھتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سنت مبارکہ کیا ہے، اور من سب نبی فقتلوا کی تائید بھی ہو جائے گی. ابو داؤد شریف کی حدیث سیاستہ میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خالد بن سفیان الحزلی، فرماتے ہیں مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن عثمان الحزلی جو گستاخ تھا، حضور کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا، اس کی طرف مجھے حضور نے بھیجا. مجھے حضور نے، بزرگوں میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں گلہ نہ کرو، یہ بہت سخت بےعدبی پتہ ہے، یا پھر میں رک جانا تو تسی گلہ کر لو. بہت سخت گناہ ہے. دیکھیں نا اسی کی بدے تسی بے شک. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے سی نا تے کیوں مفتی صاحب آپ حدیث شریف پڑھا رہے سی تے آپ دے چہرے دا رنگ بار بار تبدیل ہوندا رہا، شاگرد ویکھدے رہے. جب حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے تو شاگرداں فرمایا یار مصلی چکو، سارے ذوق تے نہ پانی پھر جاندا. جی گل کرنی ہے نا تھوڑی مہربانی ہے اتنے بعد جا کے گل کر لو یار، ساڑھے رنگ ہی تو بھنگ نہ پاؤ نہ ہونا. بڑی صاحب اینا خرچہ کیتا کاتے واسطے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کتھے پہنچے ہوئے ہیں، اسی کتھے پہنچے ہوئے ہیں. بابا جی فرمان دے انہ کے رونا دکھیاں نہ زیان. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا مصلی چاہو جی، مصلی چاہیا نا تھلے بچھو، انہیں امام مالک جناب 16 ڈنگ مارے. کنے ڈنگ مارے؟ 16 ڈنگ مارے امام مالک آپ
16 ورشاد فی سیرت خیر العباد وچ لکھیا ہے امام شامی نے 16 ڈنگ مارے تو شاگرداں نے کیا حضور تسی پہلے 10 دیندے ایسے ان کاٹ کے باہر چھوڑ دیندے. آپ فرمایا مجھے حیات دیا کہ میں حدیث رسول پڑھاتے ہوئے کوئی اور کام کرتا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے تو ہشام بن غازی بہت بڑے محدث ہیں. جب امام مالک چلنے لگے تو ہشام بن غازی نے کہا حضور مجھے حدیث تو پڑھا دو. چلنے لگے تو جلدی جلدی نے فرمایا مجھے حدیث تو پڑھا دو. آپ فرمایا حدیث چلتے چلتے پڑھتے ہیں. وہ حدیث نبی کی آداب کوئی نہیں پتا آپ کو. کان پکڑو. کان پکڑا کہ آپ نے 20 کوڑے مارے. کتنے کوڑے مارے؟ خالی کہا مجھے حدیث پڑھاؤ. فرمایا حدیث پڑھنے کی یاد آپ ہیں تو چلتے چلتے حدیث پڑھتے ہوتے ہیں. کان پکڑو. کان پکڑا کے 20 کوڑے مارے. اور اس کے بعد جب آپ کو رحم اور ترس آیا نا تو آپ نے 20 حدیثیں پڑھا دی. آپ نے ہشام بن غازی فرما کرتے تھے کاش امام مالک 100 کوڑے مار لیتے اور بدلے میں 100 حدیثیں پڑھا دیتے. امام تقی الدین سبکی نے محبوب کے ذکر کی محفل کی آداب کیا بیان فرمایا. ساڑی تربیت دی میرے قائدی فرمانے نا جانشین بالمجاہدین فرمانے ساڑی تربیت ہے جی بڑی لوڑ ہے. سنو حضور دی ذکر دی محفل دی عجاب امام تقی الدین سبکی نے کی بیان فرمائیں. فرماتے ہیں فواجب علی کل مومن متى ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتی و یاخذ فی حیبتی و اجلالہ بما کان یاخذ بھی نفسہ لو کان بین یدیہ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حضور کا ذکر خود کر رہا ہو یا وہ خود نہ کر رہا ہو کوئی دوسرا اس کے پاس کر رہا ہو تو ہر مومن پر واجب ہے ان یخضع و یخشع خشوع خضوع پیدا کرے عاجزی پیدا کرے ویتوکر من حرکت ویسکن من حرکتہ ساری حرکتیں تے ساری شرارتیں بند کر دے اور تصور کرے کہ کاش اگر میں حضور کے سامنے ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. میرا کیا حال ہوتا. فرماتے ہیں وَهَذِهِ سِيرَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ فرماتے ہیں ہمارے سارے اکابرین کا یہی طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی ایک جی وہ نماز حدیث ہے نا جی تو وہ دے واسطے سارے ادب دسنا چاہیے. ہاں جی امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ. توجہ ہے سنو میں کی گل کر رہا ہوں. اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ و مشاہدتہ لامتہ فی احوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذلک عنده جلی لا خفا بہ. امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور ظاہر دنیا میں تشریف فرماؤ یا دنیا سے چلے جائیں جس طرح آپ دنیا میں رہ کر اپنے غلاموں سے باخبر تھے دنیا سے جانے کے بعد ایسے ہی باخبر ہے. فی احوالہم و نیاتہم حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اور آپ یہاں پر کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. وخواترہم حضور دلوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. وعزائمہم میرا کا تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں یہ کس ارادے سے یہاں پر آیا ہوا ہے. وذالک عنده جلی لا خفا بہ فرمایا یہ سارا کچھ ساری کائنات میرے آقا کے سامنے بالکل واضح ہے. اس میں کوئی خفا نہیں ہے کوئی پوشیدگی نہیں ہے اور کبھی پوشیدگی اس میں آئی ہی نہیں. بات سمجھ آئی. یہ میرے محبوب کی ذکر کی محفل کی آداب ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے نا تو مدینے کی گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے دیوار سے لگ کر دیوار سے لگ کر سکڑ کے دیوار سے لگ کر چلتے تھے. دیوار کو پکڑا سکڑ کے ساتھ بالکل چمٹ کے چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا امام صاحب حضور یہ کیا یہ کوئی چلنے کا انداز ہے سنٹر میں کیوں نہیں چلتے ساری گلی خالی پڑی ہے. تو
فرمانے لگے او میرے محبوب کے غلاموں ان گلیوں میں میرے آقا چلا کرتے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں محبوب کے قدم پہ قدم نہ آ جائے۔ یہ ادب ہے، پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، اور بے ادبان دی بستی اندر کدے ٹھنڈی وا نہ آوے۔ ادب تو ود عبادت کیڑی جی رب تک کر پہنچاوے، آزم او دے بخت سولے جنوں میں دولت مل جاوے۔ ادب تو ود عبادت کیڑی جی رب تک کر پہنچاوے، آزم او دے بخت سولے جنوں میں دولت مل جاوے۔ لہذا حضور دے جگہ دے یار اداب اسی لبیک والے نہیں کرنے تو اور کنے کرنے؟ حضور دی عزت دے پہرے دار تے بادشاہ تسی ہو، سانو تے پھر کوئی بندہ ویکھے نا کبھی نہیں ہوئے لبیک والے سامنے یار حضور دا ذکر ہو رہا تو دوئی گل نہ کر۔ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے نا جی عشاء کی نماز کے بعد، جب شمارے ہم پڑھتے تھے معمول کے مطابق، آپ کا معمول تھا درود شریف پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، جب درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کو جہاں دنیا کی خبر ہی نہ ہوتی، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بھی آ گیا آپ دیکھنا ہی نہیں کور آیا، بلکہ توجہ نہ محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں بالکل میں دیکھتے ہی نہیں تھے ایسے۔ اگر درود شریف کے دوران کوئی باسی لیتا، کوئی جمائی لیتا، فرمایا چل اٹھ چل جا وضو کر گیا، اٹھ چل جا، تینوں درود شریف کے آداب نہیں پتا۔ کئی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا جی تو یوں دیکھتے رہتے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرمایا کہ تو درود حضور تے پڑھ رہا ہوں، تیرا دھیان کیڑے پاسے؟ دیکھیں نا میں مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب تو میں بات کر رہا ہوں تو میرا دھیان ادھر ہے، میں گلا مفتی صاحب نہ کر رہا ہوں، مفتی صاحب سناؤ سبق کیڑے پڑھا ہو یارو فتویٰ لینا سی، تو آپ کی محسوس کرو گے؟ برا محسوس کرو گے کہ درود میں خطاب میرے آقا کو ہے اور تیرا دھیان کسی اور طرف ہے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ تو گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی تو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ بات سمجھ آئی تھی؟ تو میں بات کر رہا تھا صلاۃ الطالب، سبحان اللہ، رب ٹوٹ گیا ہے یقین، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور رب ٹوٹ گیا سارا۔ تارے میں جو کرنٹ آ رہا ہے کہ نہ آ رہا ہے نا کرنٹ، یہ جو چیز بھی ہے آواز نہ ہی آ رہی، انہوں کٹ دے وہاں اتھو آواز آسی روحانی بھی تارہ ہوندیاں، ماشاءاللہ، 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 روحانی بھی تارہ بے شک، کہ روحانی تارہ تروٹ جاون نا پھر روحانی کرنٹ نہیں آتا پچھو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سمجھ آئی جی؟ گلہ کردہ ہوں جڑیاں دو چار اللہ توفیق نہ ہوئی ہیں، لیکن وہ میں اور کی کہوں جی یہ چیزیں سمجھو، ٹانکے والی ہوندی اسے کرنٹ صحیح نہیں جانا۔ چلو کوئی روحانی تار جوڑنے والا ہے تو پھر جوڑے۔ انہیں جانا تیری یاد ستاتی ہے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، تیری یاد ستاتی ہے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، تیری ایک بار لوٹ کے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، ہم رہ گئے ہیں تنہا عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں،
سپاہی ختم نبوت کا تو شہدائے آقا کی عظمت کا تیرے جیسا دیوانہ کہاں رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیرے جیسا دیوانہ کہاں رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے ایک بار لوٹ کے آ کیوں روٹھے ہو کچھ بولو نا یہ روٹنا بابا چھوڑو نا دل سہما آپ بنا رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے رضوی ایک بار لوٹ یہ ملک ہے چور لٹیروں کا اندھوں کا گنگوں بہروں کا یہ ملک ہے چور لٹیروں کا اندھوں کا گنگوں بہروں کا حق کہنا جرم بنا رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے رضوی ایک بار لوٹ کے آ بابا جی سے کس کس کی ملاقات ہوئی ہے کس کس نے سلام کیا ہے کس کس نے چلو ان کی محفل میں بیٹھ کے ان کی زیارت ہی کی ہے پھر سب یہ شعر اگلا سب ان کی لیا ہے وہ دور حسین یادوں کے وہ پہرے ختم نبوت کے وہ دور حسین یادوں کے وہ پہرے ختم نبوت کے یاد آئے تو آنسو گئے رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی ایک بار لوٹ میرا کہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوے میرے غلام عبداللہ بن انیس جاؤ خالد بن عثمان الحزلی کو قتل کر کے آؤ صلاۃ الطالب پیر سائیں سبحان اللہ جی پیرہ دی اولاد سبحان اللہ ہیں جی فرمایا جاؤ تے اس گستاخ نو خالد بن عثمان الحزلی نو قتل کر کے آؤ مقام عرفات کے قریب ایک وادی ہے اورانا وہاں وہ رہتا تھا مکہ کے قریب تو حضرت عبداللہ بن انیس عرض کرتے محبوب حضور فرمایا کہ اذهب فاقتل ہو فرمایا میرے غلام جاؤ تو اسے قتل کر دو جاؤ اسے سیاستہ کی حدیث ہے کون سی حدیث ہے بولو منصب نبیین کا معنی ہے فقتلو جڑا حضور کے خلاف گل کرے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہے نا جی حضور دا دیکھو حدیث مرفوع تقریر مفتی صاحب
حدیث مرفوع تقریری مدو میرے غلام جاؤ تے جا کے اسے قتل کرو جا مرفوع کون نہیں مرفوع کون نہیں تقریری نہیں کون نہیں ہمارے حق کو جا کے قتل کرو عرض کی یا رسول اللہ اچھا فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا حضرت خالد حضرت عبداللہ بن انیس گستاخ خالد بن عثمان کو قتل کر رہے فرماتے ہیں میں چلا گیا فرماتے ہیں جب میں گیا یہاں حدیث مختصر ہے ابو داؤد شریف میں دوسری کتاب میں بڑی طویل حدیث ہے تو میں نے سمجھانا بابو صلاۃ الطالب کہ گستاخ نو مارنا ہوئے تے بندہ جائے گستاخ نو مارن واسطے تے نماز دا ٹائم ہو جائے نماز قضا ہو رہی ہوئے تو وہ نماز کیویں پڑھنی نماز استخارہ کیویں پڑھنی طریقہ ہے صلاۃ الوتر کیویں پڑھنی عیدین دی نماز کیویں پڑھنی جمعے دی نماز کیویں پڑھنی سفر دی نماز کیویں پڑھنی نماز جنازہ کیویں پڑھنی ہے نا جی تو گستاخ نو بندہ مارن ونجے تے ٹائم ہو ونجے نماز تو نماز کیویں پڑھنی سبحان اللہ اے نویں نماز ہے تو میرا آقا کدو نہیں فرمائی نا سانو تو بابا جی دسی سبحان اللہ یا ابو داؤد جدوں پڑھی سی تاں اس وقت ہی پڑھ کے بھی لنگ جائے صاحب یقین کرو مفتی صاحب ابو داؤد شریف پوری پڑھی اسی دور حدیث کی کلاس درس نظامی پڑھانے ہیں میں نے 16 سال ہے یہ ہمارے بابا جی کا فیضان ہے سمجھ آئی اچھا تو فرمایا کہ صحابی کہندے میں جناب گیا تے فرائیتہ میں دیکھا جناب تے وہ بیٹھا سی کہندے وحضرت صلاۃ العصر فرمان لگا عصر کی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا عصر کی نماز کے بارے میں مفتی صاحب تشریف فرمائے علماء باقی بھی بیٹھے ہیں ڈبل حکم ہے قرآن مجید کے اندر حافظ علی الصلوات سب نمازوں کی حفاظت کرو عصر بیچ میں شامل ہے کہ نہیں بولو آگے فرمایا والصلاۃ الوسطی بالخصوص درمیانی نماز کی ڈبل حکم آ گیا نا میرا کہ فرمایا جس کی ایک نماز عصر رہ گیا اس کا اہل بھی برباد ہو گیا اس کا مال بھی برباد ہو گیا عصر کی نماز کا ڈبل حکم ہے اتنا سخت تاکید ہے فرماتے ہیں کہ میں گستاخ کو مارنے کے لیے جا رہا تھا عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا فقل تو میں نے سوچا اپنے آپ سے میں نے کہا انی لا اخاف ان یکون بینی و بینہ ما ان اوخر الصلاۃ فرمان لگے میں کیا یار گستاخ نو مارنے دا حکم ہی میرا آقا دیتا وہ بھی پورا کرنا تے عصر دی نماز دا ٹائم نہیں ہو گیا تے ہن نماز اگر میں پڑھنا تے گستاخ نو جڑا مارنے دا حکم ہے او دی تاخیر ہو جائے گی اللہ او دے وچ تاخیر ہو جائے گی تے حضور دا حکم جو حضور کو فرماون تے نماز پڑھ رہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں جی اگر ایک حضور دا غلام نماز پڑھ رہا میرا کہنا بلا کرنا او میرے غلام اس کو چاہیے کہ وہیں پہ نماز چھوڑ دے جا کے حضور کی بات سنے تاجدار فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی حضور کا امتی نماز پڑھ رہا ہو اس کی قسمت جا کے میرا آقا فرمایا او میرے غلام جا وضو کے لیے پانی لے کے آؤ مثال کے طور پہ تو وہ وہاں وہیں پہ نماز چھوڑ دے توڑ نہیں دے چھوڑ دے جائے لوٹا اٹھائے جا کر محبوب کے وضو کے لیے پانی لائے پانی لا کر اگر آقا اجازت دے تو وضو بھی کرا دے قدمین شریفین پہ ہاتھ بھی پھیر سبحان اللہ سبحان اللہ ما مستو حزن ولا عنبرا ابین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں او میرے حبیب کے غلاموں نہ کوئی میں ایجا ریشم دیکھا جڑا میرے آقا دی ہتھیلی نہ نرم ہو گئی سبحان اللہ کوئی شاید کائنات ایسی نہیں سی جتنی میرے آقا دی مبارک نرم ہتھیلیاں سن سبحان اللہ ریشم سی زیادہ نرم تھی سبحان اللہ اچھا میں بات کیا کر رہا تھا ہاں امام صاحب کی بات کر رہا تھا فرمایا کہ حضور فرمائیں کہ جاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ وہ وضو کے لیے پانی لائے محبوب کو وضو کرائے پھر واپسی پہ آ کے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے پڑھے سبحان اللہ وہیں سے سبحان اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش کے میں جھک رہا تھا نماز میں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ
تصور میں کرے رہنا، دل میں ہو یاد تیری سر پہ در نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز ہو۔ کاف قاضیہ کھول کتاب دساں میں کو، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، ایڈو پاک امام آزان ڈتی گھنڈ کھول اڈو سرکار آ گئے۔ کیا مفتی صاحب مسئلہ دسو، نماز پڑھا لگا ادھر میرے آقا تشریف لے آئے اور دسو کی کرا، نماز پڑھا یا حضور نے استقبال کرا؟ کاف قاضیہ کھول کتاب دساں میں کو، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، ایڈو پاک امام آزان ڈتی گھنڈ کھول اڈو سرکار آ گئے۔ فرض تو ہی عظیم ہے نہیں، میری سوچ تو پانی مکھے تار آ گئے، نہ شاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے۔ کیا ہے نماز کی تو قضا موجود ہے، دیدار مصطفیٰ کی قضا ہے ہی نہیں، لہذا پہلے محبوب کا دیدار، نماز بعد میں۔ نماز اسلام کے ارکان میں شامل ہے، یہ نہیں کہ تم نماز ہی چھڑ لے ہو، گل سمجھ آئی؟ ہاں بہت سخت نماز کے بارے میں حکم ہے، قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اعمال میں سے، سمجھ آئی؟ یہ مطلب نہیں ہے حضور دی غلامی پکی نب کے دو اتھنا، حضور دی غلامی دا پکا دامن تھام کے پھر نماز پڑھی جا، پھر نماز ہے، پھر نماز ہے، پھر نماز پڑھی جا۔ جی میں صحابی پڑھن لگے ذرا تو کیوں صحابی نماز پڑھن لگے نا جی، اچھا فرمان لگے بھائی اصل دی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں کیا نماز بھی جاندی حضور دا حکم بھی پورا کرنا، اگر نماز پڑھنا تو حکم میں تاخیر ہو جائے گی، اور کی کرا؟ فرمان لگے فانطلقت امشی وانا اصلی و اومی ایمان نحوہ، فرمان لگے کہ معروف دا حکم میں تاخیر اے دا برداشت نہیں، گستاخ زیادہ دیر زندہ رہے، گستاخ زیادہ دیر ہے۔ میرا آقا نے فرمایا جو بندہ ترمذی کہتی جو گرگٹ کو پہلی ضرب سے مارے گا، جڑے گرگٹ کو پہلی سٹ نہ مارے تو کنڈا کٹ دے، فرمایا اس کو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ صحابی بھی کی کہندے ہیں کہ ہن اگر نماز پڑھنا تے گستاخ زیادہ دیر زندہ رہے گا، انہوں زندہ رہن دا حق حاصل نہیں، انہوں جتنا جلدی ہوئے پھڑکاؤ۔ حضور نے فرمایا گستاخ ہوئے گرگٹ انہوں پہلے سٹ مارو تو کنڈا کٹ دیو۔ میرا آقا نے فرمایا جو دوسری ضرب سے مارے گا، تیسری ضرب سے مارے گا، اس کی نیکیوں میں کمی آ جائے گی، 100 نیکیاں پوری نہیں ملے گی۔ حضور غزالی زمان ملتان شریف والے بابا جی، بڑے بابا جی سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کسی نے پوچھا حضور جڑا پہلے سٹ نہ مارے 100 نیکیاں پوریاں ملدیاں، جڑا دوئی سٹ نہ مارے وہ نیکیاں گھٹ جاندیاں، جڑا تری سٹ نہ مارے وہ نیکیاں اور گھٹ جاندیاں، حضور کیوں گھٹ دیاں؟ حضور غزالی زمان نے فرمایا اس لیے کہ اس نے گستاخ رسول کو مارنے میں تاخیر کی ہے۔ ایسے آپس میں بیٹھے ہیں ذرا دیکھنا، ایک دو کتنی دیر لگی؟ پہلی ضرب اور دوسری ضرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1-2 سیکنڈ کا ہے۔ وہ میرے آقا تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ گستاخ رسول 1 سیکنڈ زندہ رہے، اور گستاخ ہوئے کرندہ ہو ابراہیم خلیل اللہ دا کہ میرا آقا فرماندے رہو میرے غلام انہوں دعا سارے لین دینا، وہ دا کنڈا پہلی سٹ نہ کٹ دے، یہ دوئی سٹ ماری تے نیکیاں تیریاں گھٹ جان گیا۔ اوے محمد عربی دے غلاموں میں انہی گل پوچھنا چاہنا ہوئے وہ درندہ گستاخ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ دا انہوں دوسرے سیکنڈ زندہ رہنے دا حق نہیں ہے، وہ چوڑی گستاخ ہوئے میرے آقا دی، وہ میکرون گستاخ ہوئے میرے آقا دا، وہ اجی تک زندہ، وہ اجی تک بھی زندہ۔ اگر حضور دی پوچھ لے ہوئے میں تے ابراہیم خلیل اللہ دا گستاخ درندہ نہیں سی برداشت کردا کہ 2 سیکنڈ زندہ رہے، اور میری امت ساری مر گئی سی تے کتنے سال سی کہ دو میں گستاخ زندہ ہیں، تو کی جواب ہوئے گا؟ میرے سمیت میں بھی شامل ہے، کی جواب ہوئے گا؟ بابا جی تو کلے بہندے سی نا، کلے بہندے سی مہمان مل کے چلے جانا نا، جو آپ کلے بہندے سی نا جو فرماندے سی مولانا یار ساڑی کوئی نہ ایسی خفیہ فورس ہویا جڑا جا کے نا اس فرانسیسی چوڑے دا سر لا کے لیا ہویا، خدا دی قسم ہے آپ غم کھا گیا، آپ دنیا تو ٹر گئے، اے آپ دے جان دا سبب سی
آپ دعا منگتے تھی یا اللہ میں حضور کے کارٹون دیکھن تو پہلے پہلے میں موت دے دیں میں زندگی نہیں چاہیے کوئی میں گولی مار دے میں جیلیں چھوڑ دو میں زہر دے دے ہاں جی میری نس پھٹ جائے میں زندگی کی کوئی لوڑ کو نہیں میں حضور اس زمانے چ ہونا سی کہ حضور دے میں کارٹون دیکھنے سن صحابی رسول کہنے ادھر اثر دی نماز کا ٹائم جا رہا تو گستاخ نو بھی مارنا گستاخ نو بھی مارنا تو فرماندے اگر میں اثر دی نماز پڑھدا تو گستاخ نو مارنے تاخیر ہوئے گی گستاخ نو مارنے انہوں تو زندہ رہن دا حق ہی نہیں ہے انہوں تو جلدی پھڑکانا انہوں تے جلدی پھڑکانا انہوں تے فرماندے فن تلقت امشی وانا اسلی و اومی ایمان فرماندے پھر میں جناب میں پھر چلتے چلتے نماز پڑھی اللہ سبحان اللہ شریف کی میں دکھا سکتا ہوں بیٹھے ہیں جی ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 باب صلاۃ طالب عنوان بعد امام نے سبحان اللہ فن طلبت امشي وانا اصلي اومي ایمان نحوه ان طلبت امشي نحوه وانا اصلي ایمان جی فرمان دے میں چلتے چلتے نیت کر دیتی بھئی ٹائم زیادہ نہ لگے نو پھڑکانا سبحان اللہ مستاخر بھی کی ایک صدا مستاخر بھی کی ایک صدا سرکن سے جدا کدے ایجی بھی کدے نماز ہوئی اللہ کیا بات ہاں جی کدے چلتے بھی نماز کدے ہوئی جی بولو چلتے ہیں کدے نماز ہوئی وہ سجدہ پیر نماز اٹھ جاوے تے نماز پھٹ جاندی کیا بات وہ قبلے رخ بندہ پھر جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی وہ قدم ہی چڑھ جاندا صحابی تے اثر دی نماز پڑھی جاندا اور رکوع کیویں کیتا اور سجدہ کیویں کیتا آئے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے گانے اصل ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل رسول بندگی استاد مار کی ہے اے نماز پڑھیا کر باوجود امن پکا نہ کے پھر نماز پڑھ کے چس نہ آئی تو پھر کرے کدے چلتے نہیں یار نماز ہوئی ہیں لیکن ہوئی ہائے حضور نے صحابی نہیں پڑھی حضور دے مجھے بولو صحابی نہیں پڑھی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض آج سمجھ آئی بابا جی کہنے سی نا او فرض ہوئے تھے فرا ہوئے فرض ہوئے تھے فرا ہوئے ایک کیوں ہو سکتا آج سے مطلب یہاں پر توجہ فرمائی تھے مولانا فرض ہوئے تھے فرا ہوئے تھے انج ہوندہ سمجھ آئے گی نہیں جڑا فرض ہوئے وہ تو اصل ہوندہ یہ درس نظامی پڑھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں فرض جڑا وہ اصل ہوندہ فرا نہیں ہوندہ لیکن سارے جتنے بھی فرائض ہیں وہ حضور دے غلامی دی فرا اصل رسول بندگی استاد بن کے سارے فرضاں دی اصل میرے آقا دی غلامی حضور دی غلامی فرمان ہے جی دیکھو نا کیا انداز کی ہے صلاۃ الطالب میرے پوچھنا جناب دوستو بھائی کوئی نوی نماز کسی نے پتا وہ صلاۃ الطالب کدی پڑھی ہے وہ بسترے چک کے سنت کی ساری تبلیغاں کر کے وہ نماز ہے پڑھ گئی وہ کدی صلاۃ الطالب بھی پڑھی ہے زندگی میں ٹھیک نہیں پڑھی ہے میرے آقا کی عمر مبارک 63 سال تھی کتنی عمر تھی بولو صلاۃ الطالب 90 کاڑی پڑھ دیں کسی اور پڑھے کے سامنے آئے میں اور کے سیدہ نہیں ہونا میں اور کے سیدہ میں اور کے سیدہ میں اور کے سیدہ میں تیرے ہوندہ میں تیرے ہوندہ میں تیرے ہوندہ میں پنچھی تیرے پجرے گا میں پنچھی تیرے میں نو ہتھی چوک چگا بابا میں نو ہتھی چوک میرے تن من نچنے چاہتا ہے لبیک دلاش نچا بابا
جمعے دی نماز نہیں پڑھنا، صلاۃ استخارہ بھی پڑھنا، صلاۃ حاجت بھی پڑھنا، اور فجر زور اثر مغرب عشاء 5 نمازیں بھی تو پڑھنا، اور کدی صلاۃ طالب کدی پڑھی ہے جی تینوں پڑھنی نہیں آندی آدم لبیک والے سمجھا دینے، وہ میرے بابا جی دی دیوانے سمجھا دینے، بابا جی نے مزار کے بابا جی خود ہی سمجھا دیں گے، میرے گائے جانشین امیر مجاہدین سمجھا دیں گے کہ صلاۃ طالب کیوں پڑھی جاندی۔ ایک منٹ، حضور کی عمر مبارک تھی 63 سال، توجہ، عمر مبارک کتنی تھی؟ بولو 63 سالوں میں میرے آقا نے کتنے حج فرمائے؟ مفتی صاحب تجھے بولو، صاحب فرما رہے ہیں ایک حج ہے بھی حقیقت، ایک حضور نے حج کیتا 63 سالوں میں، ٹھیک ہے جی، توجہ ہے، وہ توجہ ہے، دھیان کرنا، گل بڑی پتے دی، وہ جڑے صلاۃ کی تعلیم چھڑ کی باقی نمازاں چھکی کھڑوتے ہیں، اے انہاں واسطے گل ہے، تے لبیک والے صلاۃ و تعلیم تو بندے کتنی باری پڑھ چکے ہیں، ہاں جی، ہاں ہم تو کیا مطلب صلاۃ و تعلیم پڑھتے ہی رہیں گے، کہنے منصب نبی فضل حدیث ضعیف ہے، اور میں کہا صلاۃ و تعلیم پڑھ دیں گے، ہم صلاۃ و تعلیم پڑھ لیں گے، اور نماز پڑھنے سے کون روک سکتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ کمال ہے۔ عمر مبارک تھی 63 سال، میرا کہنے حج فرمایا ایک، آج کتنے فرمائے؟ ہائے ہائے، اگلی گل بڑے دھیان والی، اور میرے آقا نے 63 سالوں میں ایک حج فرمایا، اور میرے آقا جہاد کے اوپر 29 بار یا 27 بار تشریف لے گئے 63 سالوں میں، اور حضور ایک کام فرمایا 63 سال ایک باری، اور ایک عمل مبارک اور جڑا حضور فرمایا 27 باری یا 29 باری، دو رہے کام۔ امام بوسیری نے جو قصیدہ بردہ کی شریف شرح خربوتی اس میں لکھا ہے کہ حضور 29 بار جنگ پہ تشریف لے گئے بنفس نفیس خود، اور کچھ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور 27 بار تشریف لے گئے، سمجھ آئی؟ 27 بار حضور تشریف لے گئے، تے حج حضور نے ایک باری کیتا 63 سال، جو عمل حضور نے ایک بار فرمایا اس کی اہمیت زیادہ ہے یا جو 27 بار فرمایا اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ بولو بولو، اور لبیک والو تمہارے علاوہ میں باقی اسے پوچھتا ہوں، اور جو عمل حضور نے ایک بار کیا زندگی میں وہ 8 لاکھ میں ہوتا ہے، اور پیر اور مولوی سارے ہاں جی بڑی بڑی ڈڈھا والے بڑے بڑے چکے والے ہر سال پہنچے ہوتے 8 لاکھ روپے لا کے ہر سال پہنچے ہوتے، عمل حضور ایک بار کیتا وہ 8 لاکھ نہ ہوندا، ہر سال ہی کر دیں، حاجی بڑے بڑے حاجی بھی جڑے حرام کما کے ہر سال جناب تے وینے بخشاون اٹھے، ہر سال عمرے تے پہنچے ہونے، ہر سال حج تے پہنچے ہونے، او عمل جڑا حضور زندگی ایک باری فرمایا وہ 8 لاکھ روپے نہ ہوندا، او تو ہر سال کردا، تے او عمل جڑا حضور 27 باری کیتا او فری ہوندا۔ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر سال کرنے کے لیے تو پہنچا ہوتا ہے، جو عمل میرے آقا نے زندگی میں 27 بار فرمایا کم از کم فری میں ہوتا ہے، کبھی ایک بار بھی تو نے نہیں کیا۔ تے لبیک والے کو پوچھو، اللہ اکبر ہے جی، لبیک والے کو پوچھو بادشاہ تانوں سمجھ نہیں آندی تانوں سمجھا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور تسی کتنے خوش نصیب ہو
تانوں بابا جی اس عمل تے لا گیا جڑا حضور 27 واری کیتا. بڑے کم نصیب نکلے جو قرار تک نہ پہنچے. بڑے کم نصیب نکلے جو قرار تک نہ پہنچے. در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. در یار تے ہر سال 8 لاکھ روپے لا کے وہ عمل کرو جڑا حضور ایک واری کیتا. اور دل یار ہے وہ عمل جڑا حضور 27 واری کیتا تے فری ہوندا. وہ ہر سال نہیں تو ہر وقت کر. یہ دل یار ہے. یہ کیا ہے جی؟ توڑ جا کے جناب 8 لاکھ روپے لا کے تو مڑ کے حاجی صاحب آ گئے. وہ اے حج قبول نہیں ہے. ایسا حج زحمت بجا کے سوا کچھ بھی نہیں. اس اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ. حسن رضا فرماتے ہیں کہ بھائی ان کے دشمن سے تجھے ربط رہے میل رہے. شرم اللہ سے کر کیا ہوئی غیرت تیری. ان کے دشمن کو اگر تو نہیں سمجھا دشمن وہ قیامت میں کرے گے نہ رفاقت تیری. اہل سنت کا عمل ہو تیری غزل پہ حسن تب میں جانوں کہ ٹھکانے لگی ہے محنت تیری. گل سمجھ آئی؟ وہ یار ساڑھے بابا جی دیکھو اسلام دی روح جڑا عمل حضور ایک باری کیتا اے 27 باری کیتا ہے جی. صلاۃ الطالب تے لبیک والی پڑھ دینا ہے جی. اس واری جناب صلاۃ الطالب پڑھن لگے سا سیٹنگ خانہ چوک کے تو کہتے محترم پہلی بار گرفتار رمضان شریف گرفتار ہوئے تے غازی سرفراز شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جدو انہوں 5 گوڑیاں لگی ہیں. اے عمل میرا کنے کیتا حضور دی عزت تے پیرا. جدو اے صحابی اے میں گل پوری کر دے اے فرماندے شارٹ کٹنا فرماندے میں گیا تے خالد عثمان بیٹھا سی تیری کنا فرماندے میں سر نہ اشارہ رکوع تے کیتا تے سجدے زیادہ چکایا. وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لبیک والے صلاۃ العصر بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ الطالب خدا کی قسم دنیا میں اور کوئی نہیں صلاۃ الطالب پڑھنے والا تمہارے علاوہ. کوئی ہے تو سامنے آئے. لبیک والوں کے علاوہ کوئی ہے صلاۃ الطالب پڑھنے والا سامنے آئے. ہم مان جائیں گے ہم ہاں. غازی سرفراز شہید 5 گوڑیاں لگی. کنی ہیں؟ مسجد رحمت للعالمین مسجد بھی ہے اور جب حضور کی عزت کے اوپر پیرے کی بات آتی ہے تو ہسپتال بن جاتی ہے. ہاسپٹل رنگین ہو گئی تھی مسجد ہے جی. 5 گوڑیاں لگی ہیں. ڈاکٹر کیا یار انہیں روزہ کھلوا دو تاکہ میں ان کو ٹیکے شکر لانا ہے علاج کریے. پانی لے گئے ہیں تو غازی سرفراز ان کیا جناب اے لو پانی پیو تو نہ علاج کرانا تھے روزہ کھول دو اجازت شریعت. انہوں نے کہا او میرے حبیب دے غلاموں صلاۃ الطالب پڑھی میں آج کہ میں روزہ حضور دی بارگاہ میں جا کے کھولاں گا. میں اتنے روزہ نہیں کھولتا نہیں روزہ کھولا جی. فرماندے میں جا کر یا رسول اللہ محبوب انہاں کولوں پوچھو تے صحیح نہ او فرانس نے کارٹون بنائے تواڈے اسی انہاں دے خلاف کیتا احتجاج. انہاں سانو سیدھی گولی ماری اور ایک دے نال آنا تے کلمہ تواڈا پڑھ دے ایک دن میں کھلوتے. میرے آقا تسی تے دنیا تے تشریف لے آئے ہو تے سجدے سر رکھیا پیدا ہونے ہی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت دا کی بنے گا. محبوب تسی معراج تے گئے ہو اللہ فرمایا میرے حبیب قریب آؤ تسی رک گئے ہو یا اللہ میری امت دا کی بنے گا. میرے حبیب ہم آپ کو امت کے مسئلے میں راضی کریں گے. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کے خاندان کے ہم 6 لوگ تھے جنہوں نے محبوب کو روضہ نبی کے اندر اتارا. فرماتے ہیں میں سب سے آخر میں باہر آیا. جب میں باہر آنے لگا تو محبوب کے لب ہائے مبارک حرکت کر رہے تھے. فرماتے ہیں میں نے کان لگائے آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی یا اللہ میری امت کی بنے گا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ محبوب ہم بروز معاشر آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا انس میزان پہ آ جانا جہاں نیکیاں تل رہی ہوں گی وہاں میں کھڑا ہوں گا. بروز معاشر قیامت کا دن زمین تانبے کی ہوگی. سورج حضور کتنا دور ہوگا؟ اب گرمیوں میں سورج کہاں پر ہے اور زمین تانبے کی نہیں ہے ریت مٹی کی زمین ہے. تو گرمیوں میں کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے؟ روز معاشر زمین تانبے کی ہوگی سورج 1.25 نیزہ دور ہوگا.
ہر بندہ پسینے کے مطابق اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا. جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کا یہ پسینے میں. اگر نیکیاں کم ہوں گی تو یہاں تک، گناہ زیادہ ہوں گے تو یہاں تک، پھر یہاں تک، پھر یہاں تک، پھر یہاں تک. اور زبان گرمی سے باہر نکلی ہوگی، بھیجے کھولتے ہوں گے، بندہ پیاس سے نڈھال ہو رہا ہوگا. اس گرمی کی شدت میں میرے آقا میزان کے اوپر میرے اور آپ کے لیے کھڑے ہوں گے. یار وہ محبوب کا عالم تو یہ تھا، وہ دنیا میں چلتے تھے تو بات